السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ النحل کی آیت نمبر 41 اور 42 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ والذین هاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس کے بعد کہ ان پر ظلم کیا گیا، تو ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے، اور بے شک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، کسی طرح لوگ جانتے۔ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی جن پر اہل مکہ نے بہت ظلم کیے اور انہیں دین کی خاطر وطن چھوڑنا ہی پڑا۔ بعض ان میں سے حبشہ چلے گئے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور بعض مدینہ شریف ہی کو ہجرت کر گئے۔ ان کی اللہ عز و جل نے مدح فرمائی اور ان کے اجر کو بہت بڑا اجر قرار دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ اول تو یوں کہ ان کے لیے بڑے اجر کا وعدہ ہے، اور دوسرا یوں کہ ان کی خالصتاً رضا الہی کے لیے ہجرت کرنے کی گواہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی دی ہے۔ قرآن مجید کی اور آیات سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ آل عمران آیت نمبر 195 میں، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور میری راہ میں انہیں ستایا گیا اور انہوں نے جہاد کیا اور قتل کر دیے گئے، تو میں ضرور ان کے سب گناہ ان سے مٹا دوں گا، اور ضرور انہیں ایسے باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ اللہ کی بارگاہ سے اجر ہے اور اللہ ہی کے پاس اچھا ثواب ہے۔ اور ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، سورۃ توبہ آیت نمبر 20 میں، وہ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر سورۃ حشر آیت نمبر 8 میں ارشاد ہے، ان فقیر مہاجروں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اس حال میں کہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، وہی سچے ہیں۔ اسی طرح احادیث سے بھی ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ظاہر ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، کیا تم میری امت کے اس گروہ کو جانتے ہو جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا؟ میں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مہاجرین جنت کے دروازے کے پاس آ کر اسے کھلوانا چاہیں گے،
تو جنت کے خازن ان سے کہیں گے کیا آپ سے حساب لے لیا گیا ہے؟ وہ کہیں گے ہم سے کس چیز کا حساب لیا جائے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہماری تلواریں ہمارے کندھوں پر تھی، حتیٰ کہ اسی حال میں ہمارا انتقال ہو گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا تو دوسرے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے 40 سال تک جنت میں خیل اللہ کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک دوسرے دن تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس وقت حاضر تھے جب سورج طلوع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان قریب قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے جن کا نور سورج کی روشنی کی طرح ہوگا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا فقراء، مہاجرین جن کے صدقے ناپسندیدہ چیزوں سے بچا جاتا ہے، ان میں سے کسی کا انتقال اس حال میں ہوتا ہے کہ اس کی حاجت اس کے سینے میں ہی رہتی ہے، یعنی پوری نہیں ہوتی، اور حاجت مند ہی فوت ہو جاتا ہے، وہ زمین کے کناروں سے جمع کیے جائیں گے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جو ہجرت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر نہ ہو اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ ایسے ہے جیسے ایک گھر سے دوسرے گھر کی طرف منتقل ہونا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال نیت سے ہیں اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی، تو جس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے، اور جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جس کی جانب اس نے ہجرت کی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر وہ نیک عمل جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی نیت نہ ہو تو اس نیک عمل کو کرنے والا اس کی فضیلت پانے سے محروم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی نیت سے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ضرور انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے۔ اچھی جگہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہجرت کی جگہ بنایا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے زمانے خلافت میں کسی مہاجر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی چیز بطور عطیہ و نذرانہ کے دیتے تو اس سے فرماتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس میں برکت دے، اسے لے لو کیونکہ یہ وہ ہے جس کا دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہے، اور آخرت میں جو آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت تلاوت فرماتے۔ اس آیت سے مدینہ منورہ کی فضیلت بھی معلوم ہوئی کہ یہاں اسے حسنہ فرمایا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ مدینے کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے گا روز قیامت میں اس کا شفیع یا گواہ ہوں گا۔ اگر لوگ جانتے لو کانوا یعلمون، اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اگر کافر یہ بات جانتے کہ آخرت کا ثواب ان کی پسندیدہ دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ بڑا ہے تو وہ اس کی طرف راغب ہوتے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اگر مہاجرین کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آخرت میں کتنی بڑی نعمتیں تیار کی ہیں تو جو مصیبتیں اور تکلیفیں انہیں پہنچیں ان پر صبر کرنے کی اور زیادہ کوشش کرتے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جو لوگ ہجرت کرنے سے رہ گئے وہ اگر جانتے کہ ہجرت کا اجر کتنا عظیم ہے تو وہ بھی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ہوتے۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔
یعنی عظیم ثواب کے حقدار وہ ہیں جنہوں نے اپنے اس وطن مکہ مکرمہ سے جدا ہونے پر صبر کیا، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ یوں ہی کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر اور جان و مال خرچ کرنے پر صبر کیا، اور وہ اپنے رب عز و جل ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اس کے دین کی وجہ سے جو پیش آئے اس پر راضی ہیں، اور مخلوق سے رشتہ منقطع کر کے بالکل حق کی طرف متوجہ ہیں، اور سالک کے لیے یہ انتہائی سلوک کا مقام ہے۔ علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہجرت کرنے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا توکل بہت عظیم تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے رب عز و جل کی رضا کی خاطر اپنا مال و دولت اور گھر بار چھوڑ دیا۔ وہ عزت کے بدلے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی حقارت پر اور مالداری کے بدلے فخر و فاخے پر راضی ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی نظروں میں پائی جانے والی ان کی اس حقارت کو عزت میں اور فخر کو مالداری میں تبدیل فرما کر انہیں جزا دی، اور وہ دنیا و آخرت میں تمام لوگوں کے سردار ہوں گے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ علیہ قصیدہ بردہ شریف میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نقیبوں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں کوئی بھی ایسا نہیں جو فضیلت میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان